ہم کیسے لوگوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے سودے اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں وَلَيْسَ، اور نہیں، البرّ نیکی بِأَن، یہ کہ تَأْتُوا الْبَیُوتَ، کہ تم سب آؤ گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پچھواڑوں سے، وَلَکِنَّ الْبِرّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، جو تقوی کرے، وَآتُوا الْبَیُوتَ، اور تم سب آؤ گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّہ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھیں کتنی 2 دفعہ اس میں تقوی کا لفظ آیا ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کا، دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، وہ کس کے ریلیجن پہ تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن سے آ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس ریلیجن کا حصہ تو تھا نا۔ اب وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب وہ اپنے آپ کو تو مشرکین نہیں کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان کو مشرکین کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ وہ بدعتیں کرتے تھے، اتنی بدعت ان کے اندر آ گئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے یہ کریں کہ اللہ تو اتنا بڑا، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے، ہم ان کے تھرو اللہ تک پہنچتے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ صرف یہ کہتے تھے یہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ اس لیے میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ ہمارے نہیں حق کا حقاً، یا اللہ ہم کو حق دکھا دے، ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس پہ جم جائیں اور قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا تھا اور ہم نے اس پہ عمل کیا تھا۔ تو وہاں پہ لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ عمرے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، اگر راستے میں ان کو کوئی کام ہو گیا، کوئی ایسا کام پڑا کہ ان کو گھر واپس آنا پڑا، تو وہ ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ ہم گھر سے اگر دروازے سے اندر جائیں گے تو کوئی بیڈ لک ہو جائے گی، تو اس لیے وہ گھر کے پیچھے، آپ سوچے احرام باندھا ہوا ہے اور پیچھے اگر جو بھی ان کی بنی ہوتی ہے، راستہ بنا ہوتا ہے پیچھے سے، راستہ تو نہیں ہوتا تھا، دیوار ہوتی تھی، دیوار کو پھلانگ کے اندر سے آتے تھے، کتنا مشکل کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تم کن چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں جو لگ جاتا بندہ، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں، کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کامیابی؟ کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، آخری ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ، جب رزلٹ نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے تاکہ تم جنتوں کے امین بن جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر آگے آ رہی ہیں آیات، بڑی زبردست آیات ہیں اور آپ نے بہت غور سے سننی ہے، کیونکہ ان آیات پہ ہم اتنا سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دیکھو قرآن میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، جہاد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں اتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم شرمندہ کبھی منہ ہاں جی بس ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے قرآن کا، پھر ہم کیا کریں؟ اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا جہاد کے بارے میں۔ وَقَاتِلُوا، اور تم سب لڑو یا جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو غصہ چڑھا ہے، وہ ملک نے تو یہ کر دیا، چلو جی اس پہ جا کے ان کو مارو، ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر کرو گے تو کس کے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، جو جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا، تو پس زیادتی نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آپ اچھے سے سمجھیے کہ مسلمان جو تھے وہ 13 سال کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے۔ مکہ میں آپ، حضرت عمر تھے نا مکہ میں، کتنے سخت تھے، کیا 2 مکے نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ حضرت علی جن کی تلوار اٹھتی تھی تو پوری صفیں ختم کراتے تھے، کیا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو؟ لیکن کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ 13 سال جو ظلم اس وقت مسلمانوں نے برداشت کیا، آپ سوچ سکتے ہیں
کہ کسی کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے. شیب ابی طالب میں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قبیلے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا، 3 سال تک کس ظلم کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے تھے. پھر جب وہ باہر آئے تھے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان کی وفات ہوگی. اسی سال پھر ان کے چچا پیارے جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروٹیکشن جو تھی وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے. اب وہ حالات تو آپ کو پتہ ہے نا. لیکن 13 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ نہیں کوئی جنگ نہیں کرنی، اور پھر حکم آ گیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جاؤ. اور ہجرت بھی دیکھیے کہ اب آپ سوچئے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے دوست ادھر، ہمارے بچے ادھر، ہمارا کاروبار ادھر، ہمارا سب کچھ ادھر. اب ایک دم سے ہجرت کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے بچوں کو چھوڑا، جو بھی جس کا ایسا تھا کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے چھوڑا. اور کہاں پہ جا رہے ہیں جہاں کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ایمان تھا ان کا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہیں کرنا. اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ان کو کہنا میرے بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کرو، مجھے لڑائی نہ کرو، مجھے کچھ نہ کہو، میں مسلمانوں میں نہیں. اب جب یہ بات جو ساری کی ساری ہے نا، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب کوئی تم سے لڑنے آ گیا، میدان جنگ میں ہو، تو پھر تم اس سے لڑو گے. لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ کریں وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم زیادتی نہ کرنا. عورتوں کو نہ کچھ کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو لوگ گرجے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. آپ دیکھیں تو صحیح کبھی اسلام میں محبت کی کیا انتہا ہے جنگ کے بارے میں بھی. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ، تو بس قتل کرو ان سب کو، حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں. اب یہاں پہ قتل کرنے کا کہاں حکم آ رہا ہے؟ یہ میدان ہے جہاں حربی کافر جو جنگ کے زمانے میں جنگ میں آ گئے تھے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اب اگر آگے ہو جنگ کرنے اور وہ تمہارے سامنے ہیں تو اب ان کو قتل کرو تاکہ یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو جائے سارے کا سارا. والفتنہ تو، اور فتنہ اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کی بات جو اللہ نے یہاں پہ حکم دیا، وہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ انہوں نے کریٹ کیا تھا. فتنہ کیا تھا؟ کہ انسان کا ایمان اٹھ جاتا ہے. اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ کیوں کر رہے تھے ظلم؟ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس وقت تک تو یہی حکم تھے نا. نمازیں تو بعد میں جا کے 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی تھی. اس وقت جب مکہ میں تھے تو سارا وقت ایک توحید ہی کی تو بات ہو رہی تھی. تو اس کی وجہ سے تمہیں مارا، اس کی وجہ سے ظلم کیا، اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی، یہ تو قتل سے بھی بڑی بات تھی. تو اب جب میدان جنگ میں آئے ہو تو اب ان کو مت چھوڑو. اور ولا تقاتلوہم، پر مت جنگ کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، کیونکہ مکہ میں تھی نا مسجد حرام. تو مسجد حرام میں تم نے نہیں جنگ کرنی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، کہ وہ سب لڑے تم سے فیہ، اس میں، کہ اگر وہ مسجد حرام میں لڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر تم کہو کہ اچھا ہمیں تو حکم نہیں، اب ہم کیا کریں. تو اگر وہ اس وقت تم سے لڑے ہیں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو. فَإِن، پس اگر، قاتلوکم، وہ لڑے تم سے، فقتلوہم، تو پھر قتل کرو انہیں. کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، یہی کافروں کا بدلہ ہے. اب دیکھیے اس میں کون سی آیت ایسی آپ کو لگ رہی ہے کہ او مائی گاڈ مسلمان، یہ تو بڑی زیادتی کی بات تھی، مسلمانوں کو یہ حکم ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ پہلے اگر تمہارے پاس جنگ کرنے آئیں گے تو تم نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. الحمدللہ اتنی خوبصورت باتیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن، پس اگر، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تم سے جنگ کرنے سے تو پھر تم بھی باز آ جاؤ. وَقَاتِلُوهُمْ، اور پھر جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا فتنۃ، کہ کوئی فتنہ واپس نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينَ، اور ہو جائے دین للہ، اللہ کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم بھی باز آ جاؤ، ان کو کچھ مت کہو. اور اگر تم ان کو، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے، اگر وہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کو مارو. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ پھر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہ زیادتی کرو، الا مگر اللہ ظالمین. کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عدوان نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو. اگر وہ باز آتے تھے تم بھی باز آ جاؤ، اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہو تو تم پھر مارو ان کو. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو نہیں کہنا، یہ نہیں کرنا، فصلیں تباہ نہیں کرنا. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ کیا کیا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں الشہر الحرام، حرمت والے مہینے. اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ رک کے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمیں کتنا، اب دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے اس زمانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور جب یہ 4 مہینے جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا شہر الحرام، تو یہ حرمت والے مہینے کون سے تھے؟ آپ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ اگر آپ درمیان میں رکھتی ہے حج کا مہینہ، تو یہ حج کا مہینے سے پھر ذوالقعدہ، ذوالحج اور پھر محرم، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے. اور پھر ایک رجب کا مہینہ علیحدہ آتا ہے. اس کی ریزن کیا تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگ نکلتے تھے حج کے لیے گھروں سے، تو بہت بہت دیر لگ جاتی تھی. تو یہ 3 مہینے جو ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تھا کہ ذوالقعدہ میں وہ گھر سے نکلتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، اور پھر وہ مکہ میں پہنچتے تھے، پھر وہ حج کرتے تھے. جو واپس آتے تھے تو ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا تھا، محرم تک وہ واپس آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینے جو ہے، یہ اس میں تم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہو. یہ مہینے حرام مہینے کہلائے جاتے تھے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ اگر خانہ کعبہ کے اندر ان کو اپنے باپ کا کوئی قاتل بھی مل جاتا تھا نا، تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، معاف کر دیتے تھے. وہ بھی اتنا احترام کرتے تھے. آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ مہینے محترم ہیں، اس مہینے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہنی، اس مہینے میں ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، اس مہینے میں ہم نے لڑنا نہیں ہے. پتہ ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہینے جو ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور پھر رجب کا مہینہ اس لیے ہوتا تھا کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے اس لیے کہا کہ شہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے، والحرماتی، اور تمام حرمتیں قصاصن بدلہ ہیں. کہ اگر حرمت والے مہینے میں کچھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر تم بھی واپس ان سے زیادتی کر سکتے ہو. یہ مطلب ہے. قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا. فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدی، اتنی ہے جتنی اس نے زیادتی کی. آپ دیکھیے، کبھی آپ ان لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوکے اب تمہارے سے زیادتی کی ہے نا، فار ایگزامپل تمہیں تھپڑ مارا، تم بھی تھپڑ مار لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ایسی بات کہی ہے، تمہیں غصہ ہے، تم بھی اس کو کہہ دو، لیکن زیادتی نہ کرنا، اتنا ہی کرنا جتنا اس نے کیا ہے. اب پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھو زیادتی اس لیے کہ ہمیں تو کئی دفعہ انسان اپنی ججمنٹ سے کہتا نا، اچھا اس نے مجھے ایک بات کی، میں ابھی اس کو ایک بات کہہ دوں. کئی دفعہ غصے میں اگر زیادہ کر دی تو پھر تم نے زیادتی کر دی. تو اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے نا، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے. خواہ وہ کافر ہے نا، تب بھی اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. تو ہم یہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا ہم اپنے سر کے اوپر بوجھ لے سکتے ہیں. تو بیسٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ معاف کر دو، معاف کر دو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے. پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ مع الصابرین، یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ مع المتقین. جب آپ متقی ہو جاتے ہو نا، جب کسی کو معاف کر دیتے ہو، یا آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہو اس سچویشن سے کہ یار مجھے اس سچویشن میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب میں اگر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا عذاب دے دے.
میں اپنے آپ کو بچا لیتی ہوں، تو آپ ہنسا کیجئے دل دل میں، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل سمجھ دی ہے کہ آپ اس سے بچ گئے، کیونکہ اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، دیکھیے فی سبیل اللہ، پہلے اللہ نے کہا کہ خرچو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچو، یتیموں پہ خرچو، مسکینوں پہ خرچو، جو مسافر ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری 10 جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتا دیا کہ یہ چیزیں تم کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو۔ دیکھیے اور پھر کہہ رہے وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَاتِ، ہلاکت میں۔ کیونکہ ہلاکت میں کیسے ڈالیں اپنے ہاتھ، کہ اگر آپ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نہیں خرچو گے نا تو ہلاکت ہوگی، اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، جب ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی مسجد میں ایسا ہے انتظام، جیسے ہمارے بچے سنڈے مسجد میں جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز انف نہیں ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہاں پہ اگر ٹیچرز نہیں ہیں تو ہم کچھ پیسے دے کے ایسا کریں کہ وہ ٹیچرز ہائر کر لیں تاکہ بچوں کو اسلامی ایجوکیشن دے دیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کہ جس میں اسلام کا نام بلند ہونا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک جانا تھا، اس بات کو ہم زیادہ کر سکیں؟ جس کی دیکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفقو، اللہ تعالیٰ نے کہا تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو حیثیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ نوازشیں کی ہیں نا، ان میں سے خرچ کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے خرچ کرو، ہاتھ ہے تو ہاتھ سے خرچ کرو، پاؤں ہے تو پاؤں سے۔ دیکھیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے خرچ کرنا ہے۔ کیسے خرچ کریں اپنے پاؤں سے؟ ایسے راستوں پہ چلو جو اللہ کے راستے ہیں، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھو جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی مدد کرو جو اللہ کے راستے کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو، کیونکہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر تباہی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کے بارے میں حدیث جبرائیل اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا واپس یاد کرا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آتا ہے آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کویسچن پوچھتا ہے جیسے، تو ان کو کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنے سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا، ایمان کیا ہے؟ کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارے جو ہے یہ ایمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزوں میں کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ آپ رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں، کوئی آپ کا ایمان دیکھ نہیں سک رہا نا، آپ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، کوئی آپ کا دیکھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے پوچھا کہ ایمان یہ ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر ایمان اور نماز قائم کرنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس بات پہ ایمان لانا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ظاہری چیزیں، نماز پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پتہ ہوتا ہے سپنے کو کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے، آپ حج کرنے جاتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب پہلے کیا تھا کہ ایمان دل کی حالت ہے اور اسلام ظاہری حالت ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا بہت دفعہ، لوگ کہتے ہیں نہیں میرا اور اللہ کا معاملہ میرے دل میں بڑا، میری حیا بھی دل میں، میرا پردہ، میں حجاب نہیں لیتی ہوں کہ میرے دل میں معاملہ ہے یہ سارا کچھ۔ اب دیکھیے یہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور وہ کس کی شکل میں آتے تھے؟ دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے تھے؟ تاکہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ ان کو سکھا سکیں۔ انہوں نے کہا اسلام یہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی ہے تو تم یہ سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ دیکھیے یہ احسان ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ قیامت کیا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال پوچھنے والے کو جتنا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، کہ مطلب مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن میں اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا تھا اس کی نشانیوں میں کہ قیامت کے پاس ماں جو ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آج آپ اپنے ذرا ارد گرد دیکھیے، آج مائیں آج کے اپنے بچوں سے کیسے ڈرتی ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کی خوشیوں کے لیے نہیں ان کو وہ مائنڈ کریں گے، دیکھیں ہم اس سے زیادہ نہیں۔ آج سے پہلے کے زمانے کی ذرا ماؤں کا حال دیکھیے کہ کس طرح سے بات کرتی تھی، اور اولاد کو دیکھے کہ وہ کیسے عزتیں کیا کرتے تھے۔ آج کی اولاد سے مائیں کیسے ڈرتی ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ یہ بات سچ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ نماز میں ایسی حالت ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں، ہم جب جا رہے ہوتے ہیں کبھی گاڑی میں، اچھی والی گاڑی ٹھیک چلا رہے ہیں، سامنے پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، فوراً نظر جاتی ہے کہ ہم ٹھیک چلا رہے ہیں کہ نہیں اور ہماری سپیڈ کیا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کیمرے فٹ ہے، یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس وقت، لائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے، آسمان کے کروڑ فرشتے جن کے ان گنت ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی، اور جو بلوں کے اندر چونٹیاں وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اتنی خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم کتنا بھی پورا قرآن پڑھ جائیں، پورے رمضان ابھی آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے ہماری کتنی دوڑ ہوتی ہے، کوئی 3 پڑھ ہے تو کوئی 4 پڑھ ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں قبول کرتے نا چیزیں۔ اب دیکھیے وہی بات ہے کہ سائیڈ افیکٹس سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا بھی ہے کہ ایک ایک لفظ کی اتنی نیکیاں، اور رمضان میں تو کہاں سے کہاں نیکیاں، ہماری 70 گنا زیادہ نیکیاں۔ لیکن جب ہم سمجھ کے اس کو پڑھیں گے قرآن کو تو ہمارا اجر آپ دیکھیں کہ کہاں پہ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَتِمْ، اب حج کے بارے میں آ رہا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ کو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِن، پس اگر اُحْصِرْتُمْ، تم روک لیے جاؤ، فَمَا، تو جو فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آ جائے، اس کو کہتے ہیں آسانی سے میسر آ جانا، من الہدی، قربانی میں سے، وَلَا تُخْلِقُوا، تو مت منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، کہ پہنچ جائے، ہدیو، قربانی، محلہ، اپنی قربان گاہ میں۔ اب یہ والی آیت جو تھی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا وہ ایکچولی کلچرل شو بن گیا ہوا تھا۔ حج تو کرتے تھے لوگ بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سامان لے کے آتے تھے، پھر وہ وہاں پہ کاروبار ہوتا تھا باقاعدہ طریقے سے۔ وہ حج کی طرف دھیان کم ہو گیا تھا، کاروبار کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ جب مینا میں جاتے تھے، جو 3 دن جانا ہوتا تھا، وہاں پہ پھر ان کے شاعر ساتھ آتے تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے آباء اجداد تو یہ تھے، میرا قبیلہ تو یہ، اس کا قبیلہ وہ، تو جیسے محفلیں سجتی تھی۔ تو وہاں پہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ اب حج، کیونکہ لوگوں کا اب کویسچن تھا کہ پہلے حج جو ایسے ہو رہا تھا، یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عمرے کے بارے میں، کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ 2 ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ کرتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ اب بھی اگر ہم کریں گے تو یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا۔ اب حج کے بارے میں ڈیٹیل ساری آپ کو احکامات آئیں گے، اور یو ول بی انشاءاللہ جب حج پہ جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ یو ول انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری رکن آف حج انشاءاللہ۔ تو اب ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ایسے ہی چلتے رہیں اور ہم آخر پارے تک پہنچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہی آمین۔